شاعرانہ اور عالمانہ خیالات کے لیے ہم سب تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ظفر اللہ پرواز صاحب. اب باری ہے ہمارے مہمان خصوصی ڈی پی او صاحب اپر چترال سے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم ڈی پی او صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل قدر صدر محفل تقریب، انتہائی قابل قدر ٹی سی صاحب چترال، انتہائی قابل قدر تقریب میں معززین شرکا، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. اور اس کے بعد سلطان نگار صاحب نے جو کتاب لکھی ہے خودکشی آرام ہے، یہ تو تقریباً میں نے نہیں پڑھا پوری طرح، لیکن جو کنٹینٹس اس میں ہیں موجود ہے بعض کو میں نے پڑھا، بہت خوبصورت ہے. تو میں تقریباً 2-3-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خودکشی اپر چترال میں ون آفٹر اندر بہت جلد نزدیک ہو گئی تھی. تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ یار یہ، اور جب ان کی وہ ریزن میں نے دیکھی تو بہت معمولی ریزن تھی. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے خودکشی تو وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کا کیا کردار ہے. میں بہت پریشان تھا کہ بیسس ڈی پی او میں بھی ایک ایلڈر ونگ کا، اور خودکشی یہ تھی کہ ایک بچے نے کم نمبر لے لیے تو والدین نے کہا کہ آپ کے یہ نمبر کیوں کم دیے ہیں، تو ہماری بچی نے سوسائڈ کر دی اس معمولی بات پر کہ اس نے سوسائڈ کر دی. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک قرض ہے، اور زندگی جو کہ ایک مقرر وقت پر ختم ہوتی ہے. تو ہم اگر اس کو مقرر وقت سے پہلے خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا کہ ہم کے سیدھا دوزخ میں ہمیں وہ بھیجے گا؟ آپ اپنے گریبان میں ہم دیکھیں، ٹھیک ہے سوسائڈ تو اس نے کر لی، تو ہمیں اب اس کے والدین سے، اس کے مینٹر سے میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا کردار ہے؟ اگر ٹھیک ہے ایک آدمی برائی کرتے چلو سگریٹ پیتا ہے تو اس کو کسی نے بتایا کہ اس کے میرٹس اور ڈیمیرٹس کیا ہے، یہ کتنی بری عادت ہے؟ کیا آپ اپنے میں والدین سے پوچھتا ہوں دیکھیں تربیت کی جو پہلی وہ سیڑھی ہوتی ہے وہ ماں باپ کی وہ گود ہوتی ہے. کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو یہ بتایا کہ بیٹی ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات کے متعلق کچھ ماں باپ نے ان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور یہ کام آپ غلط کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. یہ کسی نے میرے خیال میں آج کل تو بات کسی اور طرف بڑھ گئی اور اسلامی تعلیمات اور مذہب سے تو ہم بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں. کسی نے میرے خیال میں کسی کو جب اس کو
جب پیدا ہوتا تو اس کے میرے خیال میں کوئی یہ نہیں کہتے کہ اس کو پہلا یہ کلمہ سکھائے کہ ہم اس کلمے کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں پڑھنے سے کافر ہوتے ہیں. یہ تعلیم جو کہ بیسک تعلیم جو ہوتی ہے نا وہ ماں باپ کے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے کہ یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جنت کو بھیجا گے. پھر میں اسکول کی طرف آتا ہوں تو جب میں یہ خودکشیاں بڑھ گئی تھی تو میں نے تو دونوں کمیونٹی کی وہ قاضی صاحب کو سلطان صاحب کو میں نے ٹیلی فون کی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹائم ہو تو کائنڈلی آپ میرے دفتر میں آ جائیں، ایک ایشو ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے اگر ہم اس کی تدارک کر لی تو کچھ نہ کچھ تو ہم بھی اپنی وہ فرض ادا کر سکیں گے. تو میں نے جب دونوں حضرات آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ ان کی تدارک کے لیے کیا کریں گے. تو قاضی صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈی پی او صاحب حالات یہ ہیں مسجد کے کہ جب لوگ 3-4-5 لوگ جو آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو میں جب سلام میں سر پہلا تو پیچھے دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بھی نہیں ہوتا ہے پیچھے، سارے گھر کو چلے جاتے ہیں. یہ تو ہماری حالت ہے. اور یہ ہے کہ جس طرح ہماری بہن نے یہاں پر بتایا کہ ہم کسی نے وہ کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں کی، کسی نے یا کم از کم اسلامی کتابوں سے ہم دور ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں کیا اسلام کے متعلق ہمیں کیا آگاہی ہوگی. اسکولوں کا یہ عالم ہے کہ میرے خیال میں کوئی وہ کلاس ایسی نہیں ہے اسکول میں کہ 30 منٹ یا 40 منٹ کے لیے ایک 30 منٹ یا 40 منٹ کے لیے ہمیں اس طرح بھی خودکشی اور برے عادات کے متعلق کوئی لیکچر بچوں کو دے دے. تو میں اساتذہ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ کم از کم اگر آپ ایک علیحدہ کلاس کے لیے نہیں وہ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، کم از کم اسمبلی میں جو ہوتی ہے وہ 10-15 منٹ کی جو اسمبلی جو ہوتی ہے تو کم از کم اس میں تو خودکشی کے متعلق کچھ لیکچر دیا کریں. دیکھیں یہ برے عادت یہ بری جو عادت پہ انسان چھوڑتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہو آگے کہ بھئی یہ بس یہ آپ چھوڑ دیں. نہیں، یہ ایجوکیشن سے ہوتی ہے. اگر آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ خودکشی حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری عمر تک قیامت تک یہ زندگی اس طرح نہیں ہے کہ چلو ہم مر گئے، یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا تک پوری منتقلی ہے. یعنی اس دنیا میں آپ نے جتنا عرصہ گزارا ہے اس سے دوسری دنیا بھی ہے، اس کی طرف منتقلی ہے جس میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے مذہب کے اختیار کرنے، اپنے مذہب پر اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اسکولوں کا بھی یہی حالت ہے کہ میں نے ابھی تک سنا ہے کہ کسی اسمبلی میں کسی نے پرنسپل نے کوئی وہ 5-6 منٹ کے لیے کوئی اس پر کوئی لیکچر دیا ہے کہ یہ خودکشی حرام ہے. ہم تو کہتے بچے کو تو میرے خیال میں یہ تصور ہوگا کہ بس چلو یہ دنیا سے یہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو ہوتی نانی ہوتی تھی تو وہ نواسوں کو جو سناتے تھے تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں سناتے تھے. میں بتاتا ہوں کسی ماں نے کسی بیٹے کو یہ کہانی سنائی ہے کہ ایک دفعہ جہاد میں ایک صحابی زخمی ہوئے اور وہ اپنے زخم کو برداشت نہ کر سکے اور اس نے خودکشی کر دی. یہ کسی نے بتایا اپنے بیٹے کے. اور پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی نہیں کیا اور پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آج ان تو لوگ وہ صحابہ کرام نے کہا یہ تو بہت ہی پرہیزگار ہے، اس نے بعد سے لڑکے کافر کو انہوں نے جہنم رسید کہ یہ تو سیدھا وہ جائے گا جنت. غلط، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
تو اگر ہم اپنے بچوں کو پرانے زمانے کو اس طرح اسلام میں جو جہاد ہوئے تھے، تو اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے سینے پر گولی کھائی تو جہاد، اگر پیچھے سے بھی گولی کھائی تو جہاد، یہ بھی جہاد نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ تو اپنے ذمہ داریوں کو سمجھے، ہمارے علماء کی یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جو بچے آتے ہیں قرآن شریف سیکھنے کے لیے، ہر کوئی گھر میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مدرسے کے لیے، اس علماء کو، ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ قرآن شریف کے ساتھ ساتھ دوسری برائیوں کی طرف بھی ان کو ایجوکیٹ کرے کہ بھئی اگر یہ برائی کرتے ہو، خودکشی کرتے ہو تو یہ حرام ہے۔ اب دیکھیں معمولی باتوں پر اگر اگر ایجوکیشن ہوتی، ہماری یہ خودکشی کے متعلق، ان برائیوں کی طرف ہم ان کو سمجھاتے، تو میرے خیال میں معمولی بات پر پہلے مجھے کسی ایک دوست نے بتایا تھا کہ ایک بات تھا، وہ گاڑی میں جا رہا تھا، اس بیٹے کو اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا تو اس نے بیٹے کو غصہ کیا کہ گھر آؤ گے کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا، تمہیں میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ تم سے تعلیم کرو، تم کھیل کرو دوستوں۔ اور باپ جب گھر آتا تو اس کی لاش کے گھر، اس نے کیوں وہ برداشت نہ کر سکی۔ اور دیکھیے خودکشی جو ہوتی ہے یہ تو دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے دنیاوی مقصد کے اصول میں جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ خودکشیاں ہوتی ہے۔ دوسری مجبوری کے تحت بھی خودکشیاں ہوتی ہے۔ میں نے یہ بھی کسی دوست سے سنا ہے کہ اسی چترال میں دو دوست تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، جب وہ کالج میں گئی تو ایک کے فیس، ایک والد تو تھا وہ مالدار تھا تو اپنی بچی کا وہ فیس وہ انہیں پے کر دی، لیکن دوسرے بچی جو تھی تو اس کے والد صاحب تھے تو نے انتہائی کوشش کی، اپنی زمین کو لوگوں کے پاس گئے کہ میرا یہ گھر لے لو، میرا یہ زمین لے مجھے پیسے دے دے، میں اپنی بچی کی وہ فیس دے رہا ہوں، اگر نہیں نہ دی تو میری بچی ایڈمیشن سے محروم ہو جائے گی، لیکن کسی نے نہیں کی۔ میں دیکھتا ہوں یہ ہر گاؤں میں دیکھتا ہوں، ہر معاشرے میں آپ دیکھیں سارے تو غریب نہیں ہوتے ہیں نا، اس میں مالدار بھی ہوتے ہیں، مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں یا انتہائی غریب بھی ہوتے، تو اس میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ اگر ان کو چندہ دے دیتے کہ یہ دے دے، یا کوئی ایسے وہ مالدار آدمی تو اس میں نہ ہوگا اس میں کہ آپ اس کو وہ چپکے سے آ جاتا اس کو کہہ رہے کہ بھائی یہ پیسے لے لے، یہ اگر تمہارے پاس پھر پیسے ہو گئے تو ہمیں دیکھ کر واپس کر دو، یا میرے بس ویسے کر نہیں، اس بچی نے خودکشی کر دی۔ تو کیا آپ اپنے گریبان میں دیکھے، تلمیر میں دیکھے، کیا اللہ تعالیٰ یہ کیا یہ ہم جب یہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے؟ اسلام صرف 5 وقت کی نماز ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے ایکشن، ہمارے کردار کو اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے گا۔ اس دن 2-3 دنوں ایک بار میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا پر کہ ایک شخص تھا، اس نے 4 بار غربت کی وجہ سے کہ اس آدمی نے 4 بچوں کو مار دیا اور پھر الٹیمیٹلی خود بھی ہو گئی۔ تو بنو میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ اس کو مصیبت جو پرابلم تھی وہ اس کو وہ کر نہیں۔ تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ دیکھے کہ میرا جو ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میرا یہ ہمسایہ جو ہے یہ اس کی حالت کیا ہے، اس کو کھانے کے لیے وہ کھانا ہے کہ نہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ایک کو دیکھتے ہیں کہ اس نے خودکشی کے، اپنے جو زمین میں سوچے کہ میرا اس میں کیا رول ہے، اور برابر اس کے ریسپانسبل ہیں۔ ایک وہ مجبور ہوتے اس کے ساتھ پیسے نہیں ہوتے فیس کے لیے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سارے چندہ کر کے اس کو دے دیں کہ بھائی آپ تو خودکشیاں نہیں ہوں گی۔ آپ دیکھیں جب تو آپ پاکستان کی حالت آپ دیکھیں، فائنینشیل کرائسس ہے پاکستان میں،
जॉब की किस तरह तनख्वाह के लिए पैसे नहीं मिलते तो जॉब कैसे क्रिएट होंगे, कैसे तनख्वाह मिलेंगी। तो सिर्फ क्या करें, हम बच्चों को एजुकेट करें कि बेटे बेटी सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ हमें कोई हम डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मुझे कोई डीसी बनना है या एसपी बनना है, ये नहीं है। इसके अलावा और भी है। हम कोई कढ़ाई का मशीन लगा ले या कोई दुकान अपने लिए खोल ले या कोई जनरल स्टोर हम अपने लिए खोले, उसमें भी एजुकेशन तो कम होती है ना। जब कोई आता है अब 100 तो आप कैसे लिखेंगे कि इसमें 10 रुपए की वो ले ली, उसने 50 रुपए की ले ली। तो हमें अपने गिरबान में देखें, माँ बाप को देखना चाहिए, स्कूल को देखना चाहिए और मुहतराम को देखना चाहिए कि उनको क्या इनका क्या है, इसको हम कैसे एजुकेट करेंगे। वस्सलाम। स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी से मैं मुल्तमस हूँ कि रुनुमाई किताब के लिए अगर किताब की एक एक कापी आप अपने दस्त मुबारक में उठाकर 1 मिनट के लिए आप खड़े होंगे, आपकी मेहरबानी होगी। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ए बुखारा शाद बाशो शादजी मीर सोयद मेहमान आयत हमी। मैं आखिर में मेरे महफिल डीसी डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल की खिदमत में मुल्तमस हूँ कि अपने ज़रीन ख्यालात से हाज़रीन महफिल को मुस्तफ़िद फरमाएँ। डीसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी डीपीओ साहब, लैंड डिपार्टमेंट्स के सरबराहान, कौंसिल के अहदेदारान, प्रेसिडेंट इस्माइली कौंसिल मौलाना जावेद साहब और ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले आपको मेरा सलाम। आज की महफिल जिस मौजू पे है, तो जब से मेरी पोस्टिंग हुई है अपर चित्राल में, दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैंने मुतअद्दिद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इस पे बात की है। सुल्तान निगाह साहब पिछले दिनों मेरे पास आए थे और एक तकरीब मेरे ख्याल में पिछले दिनों होनी थी, लेकिन वो फिर पोस्टपोन हो गई। तो मैंने इनको वादा किया था कि मैं खुद इसमें आऊँगा। ये इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये कुछ सुसाइड केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं और आप जैसे सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग आते हैं तो वो ये बात बताते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में एक मुकर्रर ने अपने कुछ फिगर्स भी कोट किए कि गुज़िश्ता 9 साल में 102 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पुलिस के रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर चित्राल में। इट मीन्स कि तकरीबन हर महीने एक सुसाइड का केस होता रहा है अपर चित्राल में। अब अपर चित्राल की पॉपुलेशन को हम देख ले तो 169 या 195 जो इस वक्त है लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक, तो 2 लाख से कम में माहाना बुनियाद पे एक खुदकुशी का अगर एक केस रिपोर्ट हो रहा है पुलिस केसेस में, तो मेरे ख्याल में अलार्मिंग फिगर्स है, अलार्मिंग नंबर्स हैं। तो इस पे आज जो एक गैदरिंग है, मैंने इस पे बहुत कोशिश की कि मुझे कुछ लिटरेचर मिल जाए, लेकिन आई एम थैंकफुल टू सुल्तान निगाह साहब, इन्होंने एटलीस्ट एक किताब इस पे लिखी है। मेरे अपोलॉजीज कि मैं इस तकरीब में शिरकत करने से पहले इस किताब को नहीं पढ़ सका था, सो आई विल गो थ्रू इट, मैं इसको पढ़ लूँगा। तो मैं किताब के मुतालिक ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता इसलिए कि मैंने उसको पढ़ा नहीं है। दूसरा सुसाइड के हवाले से यहाँ पे खतीब साहब ने भी बात की, बाज़ मुकर्रीन ने भी बात की और मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो इस्लामिक आस्पेक्ट है उस पर बातें हो गई है। थोड़ा बहुत सोशल आस्पेक्ट में भी डीपीओ साहब ने बात की। और जो किताब का मौजू है और जो मौलाना साहब ने जिसने इस किताब को पढ़ा था इसके बारे में जो बात की, तो उससे यही लग रहा है कि किताब में भी ज़्यादा फोकस इस्लामिक साइड पे है कि जी खुदकशी हराम है। हराम है मीन इस्लामी तालीमात के मुताबिक हराम है। मैं ज़रा साइकोलॉजिकल 1-2 पॉइंट्स, कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कोई मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई मैंने इस पर रिसर्च नहीं की है, लेकिन मेरी थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन जो यहाँ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। सुसाइड एक तो मैम नौशाबा ने कुछ
जर्नलाइज किस्म की वजूहात बयान की कि जी गुर्बत है या कंपटीशन इन एजुकेशन सिस्टम है, ग्रेड्स का एक अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि वो ग्रेड्स पे हम डिसाइड करते हैं बच्चे की काबिलियत या जो भी है, तो ग्रेड्स का प्रेशर होता है, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है क्योंकि अपर चतराल एक फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है केपी का, और फिर यहाँ पर इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हम ओवर बर्डन है, रोज़गार का ना मिलना, कुछ फिर आप एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, यानी जिस तरह मेरे ख्याल में एक मुकर्रर ने कहा कि जी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट के उसको पढ़ाते हैं, तो बच्चों पे भी थोड़ा बहुत एक सोशल प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है कि जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँ तो आई हैव टू पे बैक, मैंने वापस अपने खानदान को पे बैक करना है। जब वो अपनी डिग्री ले लेता है और डिग्री मकसद कोई रोज़गार उसको नहीं मिलता, ना प्राइवेट सेक्टर में मिलता है ना गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट होता है, बिल्डअप होता है और एक बर्निंग पॉइंट, एक ट्रिगर पॉइंट आ जाता है जिसके लिए वो मज़ीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता। कुछ बातें हो गई कि जी मामूली बात पे, मामूली बात नहीं होती एक्चुअली। मेरी अपनी मैं बार बार कह रहा हूँ कि न मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इस पे, न मैंने कोई रिसर्च की है, तो जो कुछ मैं बता रहा हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई मे बी रॉन्ग 100%, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जिस पॉइंट पे कोई बच्चा या कोई बच्ची अपनी ज़िंदगी लेने का फैसला करता है या करती है, तो एक बर्निंग पॉइंट होता है, तब तक वो बर्दाश्त कर चुका होता है, लेकिन इस पॉइंट से आगे वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। ही फेल्स, ही गिव्स अप, वो गिव अप कर देता है और उधर उसको शायद दूसरा कोर्स ऑफ लाइफ आसान दिखाई देता है कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूं बजाय इसके कि मुकाबला कर लूँ या फेस कर लूँ इन हालात को और हालात बेहतर हो जाएंगे। तो एक बेसिकली एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिस पे वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा उसको आसान दिखाई देता है बजाय इसको अपनी ज़िंदगी को फेस करे। ऑन ए लाइटर नोट में एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। आई वॉज पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, तो हमारे DCO साहब बैठे थे और एक बंदा आ गए एप्लीकेशन दे के कि जी इसको कुछ फूड पैकेजेस चाहिए। उसने उस एप्लीकेशन पे लिख दिया कि जी अलाउड आप इसको फूड पैकेजेस दे दे। वो बंदा जब उधर से रोसत हो रहा था तो उसको दुआएं दे रहा था, तो दुआ में उसने कहा कि जी मैं तो और कुछ नहीं कहता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह करे कि आपको जन्नतुल फिरदौस मिल जाए। तो DCO साहब मुस्कुराए, उसने कहा कि जी लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। तो मकसद वो तो चले एक अच्छी कुर्सी पे बैठा था और मकसद ही वाज यंग सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी हैं, यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिनके 2000 मसाइल होंगे। बाजार में हम निकल जाएं तो कुछ आपको भीख मांगने वाले मिलेंगे, लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि जी मकसद अगर मौत आ जाए तो बेहतर है। हर एक चाहता है, एक नेचुरल सी बात है, वो जिंदा रहना चाहता है। जिंदगी की एक तड़प होती है चाहे हालात जितने भी नामसाइब हो। अब अगर हम खुदकुशी के केसेस को देख लें तो फिर क्या वजह बन जाती है कि जी एक यंग ग्रेजुएट होता है, पेशावर से इस्लामाबाद से पढ़ा होता है, 200 मसाइल होंगे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी लेने के लिए मकसद राज़ी हो जाता है। ग्रेड्स का प्रेशर होगा, रोज़गार का प्रेशर होगा, गुर्बत का प्रेशर होगा, रिश्ते का प्रेशर होगा, 20 प्रेशर होंगे, लेकिन क्या पॉइंट बन जाता है कि वो फिर अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश करता है। तो ये मेरे ख्याल में इस फोरम के लिए ये एक सवाल है जो कि जिसका जवाब शायद किसी के पास भी क्लियर कट नहीं है कि हम इस पे ज़रा देख लें। मैडम नौशाबा ने कुछ बातें की और आई टेंड टू एग्री विद दैट कि जी हमारा एक गल्फ क्रिएट हो गया है अपने फैमिलीज में, और हम तो मकसद इट्स वेरी इजियर कि जी ये मोबाइल सारी बुराई की जड़ है, ठीक है ना। लेकिन मोबाइल शायद सारी बुराई की जड़ है भी और ना भी है। नहीं इसलिए कि मकसद है तो एक वी हैव एंटर्ड इनटू ए टेक्नोलॉजिकल एरा, हम दाखिल हो गए हैं। हमने अभी तक अपर चतराल में पानी की सहूलत, रोड की सहूलत, सेहत की सहूलत, तालीम की सहूलत प्रोवाइड नहीं की, लेकिन समहाउ टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच गई है। आपका बच्चा या आपकी बच्ची अपने घर में बैठे होंगे, अपने बिस्तर पे होंगे, अपने मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कौन सा लिटरेचर देख रहा है या पढ़ रहा है, तो हमें अंदाजा नहीं होता। वो दादा दादी की कहानियों वाला जिक्र हुआ, लेकिन वो एरा गुजर गया है, तो अब हम उसको याद कर सकते हैं, उसको वापस नहीं ला सकते। किसी भी बच्चे के लिए इस वक्त मोबाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव है बनिस्बत इसके कि उसकी वालिदा या उसकी दादी उसको कोई कहानी सुनाए। मकसद इस बातों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे फिर हम कोई बढ़ सकेंगे। अगर हम इसमें फंसे रहे कि नहीं जी वापस वगैरह लाना है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वन में एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट। तो इस पे हम देख ले तो हमारे बच्चों के दरमियान एक गल्फ क्रिएट हो गया है। मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर, आप बाकी सरकारी एहलकार है वो अपने सरकारी एहलकार के तौर पे
کوئی دکاندار ہوگا دکاندار کے طور پہ، کوئی عالم دین ہوگا عالم دین کے طور پہ، کوئی بزنس کر رہا ہوگا تو اپنے بزنس میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو بھول جاتے ہیں. اور ہم پہ بھی کچھ سوشل پریشرز ہوتے ہیں 20 قسم کے. جی اس کا بیٹا ذرا زیادہ گریڈ لے لیے، اس کو ذرا اچھا روزگار مل گیا، تو سم ہاؤ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے، بعض اوقات نہ سمجھتے ہوئے ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، تو سم ہاؤ ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ کہ جی یہ مقصد آپ میں ایک کمی ہے، فلاں کے بچے میں نہیں ہے، فلاں کی بچی میں نہیں ہے، اینڈ یو آر لیگنگ بیہائنڈ ان دس پرٹیکولر آسپیکٹ. تو پروبیبلی اس آسپیکٹ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویے ہوتے ہیں. دوسرا، ہمارے بچے سم ہاؤ اگر بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں تو مقصد ان کو وہ پیار یا وہ محبت اپنے گھر سے نہیں ملتا جو کہ وہ بازار میں، اڑے میں یا سوسائٹی کے کسی اور سیگمنٹ میں تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو مقصد ہم پہ ایز اے پیرنٹس 20 رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، 20 پریشرز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سب پریشرز اور ان سب رسپانسبلٹیز کے باوجود ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دے، ان کو اپنا بفرینڈ کر لے، ان کو اپنا دوست بنا لے تاکہ وہ اپنی دل کی بات آپ سے کر سکے. ون آف دا اسپیکر سیڈ کہ جی کچھ علامات ظاہر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب یہ سوسائٹ کا وہ ٹریگر پوائنٹ قریب آ رہا ہوتا ہے نا، تو پیرنٹس کو بالخصوص اور پیرنٹس کے علاوہ سوسائٹی کے جنرل لوگ ہوتے ہیں، چاہے کوئی سرکاری اہلکار ہے، چاہے کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے، لیکن ہم سب سوسائٹی کے ممبرز ہیں، تو ہم کو ایک ڈوئل رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے دوستوں کے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو بھی تھوڑا بہت اس کی بیہیویئر کو ہم آبزرو کریں کہ اس میں کوئی چینج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اور اکارڈنگلی پھر اس کی کاؤنسلنگ یا جو بھی ہو سکتی ہے اس میں ہم کوشش کریں. لاسٹ میں کونسل کے پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. جماعت اسلامی کے امیر مولانا جاوید بیٹھے ہیں، الحکمت کو یہ رن کرتے ہیں، اور شاید کچھ اور بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے عہدیداران یہاں پر بیٹھے ہوں گے. میری ایک گزارش ہے کہ ہم بہتر ہوگا، مقصد سلطان نگاہ صاحب نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا، ایک لٹریچر آ گیا جو کہ چترال کے حوالے سے ہے، اور اس نے بتا دیا کہ اس کا اپنا بانجا بھی اس کے نظر ہو چکا ہے. تو اس میں میرے خیال میں جب یہ کتاب ہم پڑھیں گے تو اس کی پرسنل مشاہدات ہوں گی، پرسنل آبزرویشنز ہوں گی، اور اس نے جو کچھ فیل کیا ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہوگی اس کتاب میں. لیکن 102 کیسز جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں اوور دا لاسٹ 9 ایئرز، تو بہتر ہوگا کہ ہم کوئی سائنٹیفک اسٹڈی اس پہ کرا لیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لیٹ می ایڈمٹ اٹ ویری فرینکلی کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. دیر آر ملٹیپل ریزنس، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے. کوئی بھی آرگنائزیشن آگے آئے تاکہ اس پہ ہم ذرا اسٹڈی کر لیں کہ کیا وجوہات ہے کہ ایک ینگ لڑکا یا ایک ینگ لڑکی اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتی ہے، اور مقصد ٹیکس ہر اور ہز لائف. تو بہتر ہوگا کہ کوئی آرگنائزیشن کوئی سائنٹیفک اسٹڈی کر لے. جب سائنٹیفک اسٹڈی ہو جائے گی تو جو وجوہات میں نے بتا دیے یا مجھ سے پہلے اسپیکرز نے بتا دیے، پروبیبلی مور اور لیس صحیح وجوہات ہوں گے یا شاید ذرا زیادہ ہوں گے، کچھ پرسنٹیج وائز پتہ چل جائے گا کہ کون سا کنٹریبیوٹری فیکٹر زیادہ ہے. تو دین وی کین پروسیڈ ٹورڈز ریفارم کہ جی ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہے، ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. ود دیز ورڈز میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے پیشنس سے مجھے سنا. بہت شکریہ. تھینک یو.